بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج عوام اہل سنت اور بعض علماء اہل سنت اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے لیے امام اہل سنت عاشق رسول مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ ہی کی کتاب فتاوی رضویہ جلد 29 سے اور دیگر کتابوں کے حوالہ سے کچھ باتیں عرض کروں۔ امید ہے کہ اسے عاشق رسول کی لکھی ہوئی باتیں سن کر آپ کے دل میں عشق صحابہ کا چراغ روشن ہوگا اور صحابہ کرام کے بارے میں کچھ لب کشائی کی جرات کرنے میں ضرور سوچیں گے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ کتاب فتاوی رضویہ ہے، 29ویں جلد، صفحہ نمبر 336۔ اس کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، المعجم الکبیر حدیث نمبر 1427 سے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو زبان روکو۔ اور اسی طرح سے آگے چل کر اسی جلد 29 اس کا صفحہ 280 پر ابن عساکر کی حدیث ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکونوا لاصحابی ذلۃ یغفرها اللہ لهم لسابقتهم معی ثم یاتی قوما بعدهم یکبهم اللہ علی مناخرهم فی النار، میرے اصحاب سے لغزش ہوگی جس سے اللہ عز و جل معاف فرمائے گا، اس سابقہ کے سبب، اس پہلے زمانے ہونے کے سبب جو ان کو میری بارگاہ میں ہے۔ پھر ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے کہ انہیں اللہ تعالیٰ ان کے منہ کے بل جہنم میں اوندھا کرے گا۔ یہ ہے وہ کہ صحابہ کی لغزشوں پر گرفت کریں گے، جو صحابہ کی لغزشوں پر گرفت کریں گے تو ان کا انجام بہت برا ہوگا، ان کے منہ کے بل جہنم میں اللہ تعالیٰ اوندھا کرے گا۔ لہذا علامہ شہاب خفاجی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نسیم الریاض شرح شفا امام قاضی ایاز میں فرمایا، وہ ترجمہ، جو امیر معاویہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں سے ایک کتا ہے۔ واللہ یقول الحق ویہدی السبیل، اللہ تعالیٰ سچ فرماتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح سے اسی جلد کے صفحہ 279 میں فرما دیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ہیں، اجلہ بہت جلیل القدر عزت والے صحابہ میں سے ہیں۔ صحیح ترمذی شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، کیا فرمائی؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، الہی اس سے رہنما راہ یاب کر اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ صحابہ کرام میں کسی کو کافر بے دین نہ کہے گا مگر کافر بے دین یا گمراہ بد دین۔ عزیز جبار واحد قہار جل وعلا نے صحابہ کرام کو دو قسم کیا، ایک وہ جو کہ قبل فتح مکہ یعنی فتح مکہ ہوا اس سے پہلے جنہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا اور جہاد کیا، دوسرے وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ پھر فرما دیا کہ دونوں فریق سے اللہ تعالیٰ نے
بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے کہ تم کیا کیا کرنے والے ہوں۔ بائی ہما اس نے تم سب سے حسنہ کا وعدہ فرمایا، حسنہ اچھائی کا وعدہ فرمایا۔ یہاں قرآن عظیم نے ان دریدہ دہنوں، بے باکوں، بے ادب، ناپاکوں کے منہ میں پتھر دے دیا جو صحابہ کرام کے افعال سے ان پر طعن چاہتے ہیں، لعن طعن، برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ بشرط صحت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھے، پھر بھی ان سب سے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ اللہ خوب جاننے والا تھا، پھر بھی ان تمام سے حسنہ اچھائی کا وعدہ فرمایا۔ تو اب جو معترض ہیں، اللہ واحد قہار پر اعتراض کرنے والے ہیں، جنت و مدارج عالیہ اس معترض کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ معترض اپنا سر کھاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ نے جو حسنہ کا وعدہ ان سے فرمایا ہے ضرور پورا فرمائے گا، اور معترض اعتراض کرنے والا جہنم میں سزا پائے گا۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے جو ابھی پورا خلاصہ بیان کیا؟ آیت یہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ اے محبوب کے صحابیوں، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ و قتال کیا، وہ رتبے میں بعد والوں سے بڑے ہیں، اور دونوں فریق سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کر لیا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرنے والے ہو۔ اب جن کے لیے اللہ کا وعدہ حسنہ کا ہو لیا، ان کا حال بھی قرآن عظیم سے سنیے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ هذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ ترجمہ: بے شک جن کے لیے ہمارا وعدہ حسنہ کا ہو چکا، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، اس کی بھنک تک نہ سنیں گے، اور ہمیشہ اپنی من مانی مرادوں میں رہیں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ، قیامت کی ہلچل انہیں غم نہ دے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ یہ ہے جمیع صحابہ کرام سید الانبیاء علیہ وعلیہم الصلاۃ کے لیے قرآن کریم کی شہادت، اور امیر المؤمنین مولا المسلمین علی مرتضی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم قسم اول میں ہیں، جن کو فرمایا اولئک اعظم درجہ، ان کے مرتبے قسم دوم والوں سے بڑے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قسم دوم میں ہیں، اور حسنہ کا وعدہ اور یہ تمام بشارتیں سب کو شامل ہے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو ارشاد فرمایا، مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں، چند الگ الگ جگہ سے ہم سننے کی غور سے سننے کی سعادت حاصل کریں تاکہ صحابہ کرام کا ادب ہمارے دلوں میں رہے۔ صحابہ کرام جن کے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں، خود صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرا یہ بیٹا سید ہے، سیادت کا علم بردار، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کے سبب، اس کے باعث دو بڑے
گروہ اسلام میں صلح کرا دے۔ آیت کریمہ کا ارشاد ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، اور طبیعتوں میں جو قدرت کشیدگی تھی اس سے رفق و الفت سے بدل دیا، اور ان میں آپس میں نہ باقی رہی مگر مودت اور محبت۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے تو 1400 سال پہلے ہی اپنے دل کے اندر ان کے اندر کسی طرح کا کوئی کینہ بغض کچھ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے قرآن پر مکمل عملی تصویر وہ تھے اور محبت کیا کرتے تھے، اسی لیے صلح کیا۔ آگے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ صفحہ نمبر 380 جلد نمبر فتاوی رضویہ کی 29 میں فرماتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں مسلمانین اہل سنت اپنا ایمان تازہ کر لیں اور سن رکھیں کہ اگر صحابہ کرام کے دلوں میں کھوٹ، نیتوں میں فتور، معاملات میں فتنہ و فساد ہو تو رضی اللہ عنہم کے کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام کے عند اللہ مرضی و پسندیدہ ہونے کے معنی یہی تو ہیں کہ وہ مولا کریم ان کے ظاہر و باطن سے راضی، ان کی نیتوں اور معافی ضمیر سے خوش ہیں، اور ان کے اخلاق و اعمال بارگاہ عزت میں پسندیدہ ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اس سے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ہے۔ اب جو کوئی اس کے خلاف کہے اپنا ایمان خراب کرے اور اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ مزید آگے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت جنہوں نے گمراہی، بدعقیدگی، ساری خرابیوں، خرافات وغیرہ کا خوب رد کر کے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا، جلد فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 335 کے اندر مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطائے اجتہادی تھی۔ اجتہاد پر طعن جائز نہیں، برا بھلا کہنا جائز نہیں، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مجدد اعظم کہہ رہے ہیں، جو سارے علماء اہل سنت، عوام اہل سنت ہر کوئی ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اس میں مزید آگے غور کیجئے کیا فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں خطائے اجتہادی دو قسم ہے، مقرر یعنی جس کو برقرار رکھا جائے، جیسے شوافع اور احناف کے درمیان مسائل میں اختلاف ہوتا ہے تو ان کو برقرار رکھا جاتا ہے، اگرچہ خطا پر دونوں اماموں میں یا کوئی بھی امام خطا پر ہو مگر ان کی خطا کو مقرر یعنی برقرار رکھا جائے گا۔ اور دوسری خطا اجتہادی منکر ہے۔ منکر کیا؟ آگے خود ہی ارشاد فرماتے ہیں وہ جس پر انکار کیا جائے گا، ایسی خطا چلائی نہیں جائے گی جبکہ اس کے سبب کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہو۔ اب خطا اجتہادی منکر اس کی مثال خود ہی آگے ارشاد فرماتے ہیں، جیسے اجلائے اصحاب جمل رضی اللہ تعالی عنہم کہ جتنے صحابہ کا آپس میں کچھ لڑائی انبن ہوئی تھی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سارے صحابہ بھلے آپسی معاملہ جو بھی ہوں مگر سب کے سب قطعی جنتی ہے، یقیناً جنتی ہے، اور ان کی خطا یقیناً اجتہادی، جس میں کسی نام سنیت لینے والے کو محل لب کشائی نہیں، ان کو لب کشائی کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، بائی ہما اس پر انکار لازم تھا جیسا امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا۔ باقی مشاجرات صحابہ کرام کی آپس میں کچھ
इज्तिहादी खता, उनकी आपसी जो राय अलग अलग हुई और जो इख्तिलाफ हुआ, उनके बारे में आला हज़रत अलैहिर्रमा इरशाद फरमा चुके हैं, हमें रहनुमाई फरमाए हैं कि बाकी मुशाजरात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में मुदाखलत हराम है। मुदाखलत यानी उनमें दखलगिरी करना, उनमें कलाम करना, ये हराम करार दे दिया गया है। मज़ीद आगे बाहर शरीयत मुफ्ती सदर शरिया बदरुत तरीका हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी जिल्द अव्वल और सफ़ा 254 में मसअला नंबर 5 में इरशाद फरमाते हैं, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बाहम जो वाक़ियात हुए उनमें पढ़ना हराम, हराम, सख्त हराम है। मुसलमानों को तो ये देखना चाहिए कि वो सब हजरात आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार और सच्चे गुलाम हैं। लिहाजा इसमें बताया गया कि हराम हराम, सख्त हराम। लिहाजा सहाबाए किराम के बारे में अगर कोई लब कुशाई की करने का इरादा रखता है तो आज ही ये ब्रेक लगा दे। अगर उलमाए अहले सुन्नत के इन किताबों पर एतमाद है, यकीन है, ईमान मजबूत है और सहाबाए किराम का अदब है तो यहीं से ब्रेक लगा दे। और अगर लब कुशाई हो गई हो, उनकी शान में कुछ इजहार ख्याल किया हो अपने एतबार से, तो इस हराम काम की वजह से उनको चाहिए मरने से पहले पहले ज़रूर तौबा कर ले अलल ऐलान। अगर ऐलानिया अगर बोला है तो ऐलानिया तौबा कर ले, और छुप कर अपने तौर पर इस तरह से ख्यालात आए हैं तो इन वसवसों को दूर कर ले। और मज़ीद अकीदा नंबर 9 के बारे में फरमाते हैं, वो ऊपर जो अकीदा नंबर 9 तमाम सहाबाए किराम आला व अदना, उनमें अदना कोई नहीं, सब जन्नती हैं। वो जहन्नम की भिनक न सुनेंगे, हमेशा अपनी मनमानी मुरादों में रहेंगे। महशर की वो बड़ी घबराहट उन्हें गमगीन न करेगी, फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे कि ये है वो दीन जिसका तुमसे वादा था। ये सब मजमून कुरान अजीम का इरशाद है जो हम इससे पहले बता चुके। मज़ीद आगे आला हज़रत अलैहिर्रमा की भी इबारत इसी जिल्द नंबर 29 की एक इबारत हम समझने की कोशिश करें और गौर से मज़ीद सुने और अपने ईमान में ताज़गी लाने की कोशिश करें। सफ़ा नंबर 377 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, रहे अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु तो इनका दर्जा उन सब के बाद है, यानी अशराए मुबशरा और दूसरे जलील कदर सहाबा के बाद हैं। और कोई भी मुसलमान बल्कि और बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात में कोई ऐसा सुन्नी नहीं होगा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मर्तबा का कायल ना हो। बल्कि हम अहले सुन्नत व जमात का कैसा अकीदा है, आला हज़रत अलैहिर्रमा की इबारत सुनने से पहले कुछ खुलासा सुन लें कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान के अगर मर्तबा के वो हज़ारों हज़ार रहवार बर्क किरदार, यानी बड़े तेज रफ्तार घोड़े अपनी इज्जत और शान मर्तबा के दौड़ाते चले जाएं हज़ारों हज़ार साल, तो भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मर्तबा, उनके मंजिल, उनके मर्तबा तक नहीं पहुँच सकते हैं। क्या फरमाते आला हज़रत अलैहिर्रमा, सुनते हैं। हज़रत मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के मकाम रफ़ी व शान मनी, यानी अज़मत व मंजिलत मुहकम व आला तक तो उनसे वो
دور دراز منزلیں ہیں، بہت ان کا مرتبہ اونچا ہے، جن ہزاروں ہزار رہوارے برق کردار، ایسے کشادہ و فراخ قدم گھوڑے جیسے بجلی کا کوندا، صبا رفتار ہوا سے بات کرنے والے، تیز رو تیز گام، تھک رہے اور قطع یعنی مسافت نہ کر سکے، یعنی تیز رفتار گھوڑے ہزاروں ہزار دوڑتے رہیں تو بھی حضرت علی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ہے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اور امام اہل سنت و جماعت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے۔ مزید آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مگر فضل صحبت و شرف صحابیت و فضل شرف سعادت سعادت یہ خدائی دین ہے، خدائی عطا ہے، دین ہے، جس سے مسلمان آنکھ نہیں بند کر سکتے۔ تو ان پر لعن طعن یا ان کی توہین، ان کی تنقیص کیسے گوارا رکھیں اور کیسے سمجھ لیں کہ مولا علی کے مقابلے میں انہوں نے جو کچھ کیا بر بنائے نفسانیت تھا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صاحب ایمان مسلمان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ لہذا جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مرتبہ ہے، وہیں پر آگے ہم یہ بھی بات کچھ سنیں کہ باہر شریعت حصہ 4 صفحہ نمبر 811 میں صدر الشریعہ علیہ رحمہ ایک حدیث الجوہرہ کے حوالہ سے اور سنن ابی داؤد کے حوالہ سے حدیث نمبر 4900 میں ایک حدیث تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث میں ارشاد ہوا اپنے مردوں کی خوبیاں ذکر کرو اور اس کی برائیوں سے باز رہو۔ تو یہ تو عام مردہ کے بارے میں ہے، اور جو 1400 سال پہلے ہی صحابہ کرام وفات کر چکے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم کیسے برائی کر سکتے ہیں؟ بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا عیب اگر ظاہر ہو جائے غسل دیتے وقت، تو حکم ہے کہ اس کے عیب کو چھپایا جائے۔ تو ہم صحابہ کرام کے بارے میں کیسے اس طرح کی لب کشائی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو نیک بندوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، جو نیک بندوں کی عیب جوئی میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہلاکت اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے وسیم رضوی اس کی زندہ مثال ہے۔ اس کا تعلق ایسے لوگوں سے تھا جو بعض صحابہ سے نفرت کرتے اور بے ادبی کیا کرتے تھے۔ ان کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ وہ بھی صحابہ کرام بعض صحابہ سے نفرت کیا، پھر نحوست بڑھتی گئی تو محمد الرسول اللہ کی ذات پر بھی نکتہ چینی شروع کر دی، اور مزید اور شیطان نے حملہ کیا اور آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ قرآن کی بعض آیتوں کے بارے میں جو ہے شک و شبہ کر دیا اور انکار کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ نکالنے کی بھی مانگ کی، اور حال یہ ہوا کہ وہ ایمان و اسلام کی عظیم دولت سے ہاتھ دھو بیٹھا اور مرتد ہو کر آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنے اپنے کیے کا انجام بھوگت رہا ہے۔ اس لیے ہم ضرور غور کریں، کہیں بھی ہماری کسی بھی صحابی کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں بلا تحقیق اگر ہم نے بدگوئی کر دی ہے تو آج ہی توبہ کر لے، ورنہ بولنے کو تو بول دیں گے، دنیا میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ پائے گا، لیکن آخرت برباد ضرور ہو جائے گی۔ ہم آل رسول سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کی نسبت ہے۔ اب بالفرض
اللہ نہ کرے آل رسول اگر بالفرض آپس میں لڑائی کریں، یا معاذ اللہ شراب پیے، یا معاذ اللہ جوا کھیلے، یا بدنگاہی کریں، زنا وغیرہ کریں، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، لیکن پھر بھی نسبت رسول ختم نہیں ہوتی جب تک کفر و شرک نہ کر بیٹھے۔ جیسے ہی کفر و شرک کی وادی میں گر جائیں، اب ہم پر تعظیم ضروری نہیں رہے گی۔ لہذا جو سادات سے کچھ گناہ ہو جائے مگر نسبت خون رسول برقرار رہنے کی وجہ سے ہم پر ضروری ہے کہ ان کی تعظیم کرتے ہیں خون رسول کی نسبت ہونے کی وجہ سے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھے، کوئی سادات اللہ و رسول کے خلاف اگر کوئی کام کرے تو ان کاموں کو ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی کو رسول اللہ سے نسبت حاصل ہو جائے یہ تو بہت دور کی بات ہے، جس شہر کو بلکہ جس حجر و شجر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نسبت ہو جائے تو رب عز و جل فرما دے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی جس میں آپ جلوہ فرما ہیں، تو اس شہر کو بھی شرف اور مرتبہ مل جاتا ہے۔ ایک عام مسلمان کی ادب و احترام کو بھی کعبہ سے زیادہ ادب و احترام بتایا گیا ہو، تو جس مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہو جائے تو اس کا کیا عالم ہوگا، اور رسول اللہ کی زوجیت میں جو آ جائے وہ مومنوں کی ماں کا درجہ پالے اور درجہ اعلیٰ و عرفہ ہو جائے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ہم ان کو ام المؤمنین کہتے ہیں، اور ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اگر ماں وہ ہیں تو ہمارے ماموں حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اور یاد رہے، سمجھ لیجئے، ہمارا اگر ٹوٹا پھوٹا جوتا ہو، اگر کوئی اس کو ٹھوکر مار دے نفرت سے، بتائیے ہم خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس مالک کو ضرور نفرت ہو جائے گی، تب بتائیے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے من آذا مسلمان، وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا پہنچائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی تو وہ اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ لہذا ہم کیسے عام مسلمان کو ایذا دے سکتے ہیں؟ اور صحابہ کرام کی، جبکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کوئی لا کر دکھا دے اور ان کے بارے میں کوئی ایک بات کہہ کر دکھا دے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کی حضرت امیر معاویہ سے انہوں نے غلط کیا، ایسا کوئی بول ہی نہیں سکتا ہے۔ جب امام حسن جیسی شخصیت ہے، ہم کروڑوں جمع ہو جائے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب انہوں نے فیصلہ جو کیا، انہوں نے صلح کر دی، انہوں نے امیر معاویہ سے محبت کی، تو ہم 1400 سال کے بعد کون ہو گئے ہیں کہ ان کے بارے میں نفرت کرے؟ بلکہ ہمیں بھی اللہ و رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس دل کو جہاں اللہ و رسول کی محبت ہونی چاہیے، صحابہ کرام کی محبت کو جگہ دینی چاہیے، اس کی جگہ پر اگر نفرت آ جائے تو پھر بجائے جنت کے ہمارا ٹھکانہ کہیں جہنم نہ ہو جائے۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 4 یار بھی جنتی، صدیق و عمر و عثمان بھی جنتی، علی اور فاطمہ وہ بھی جنتی۔ اور یہ بھی آخر میں چند باتیں میں عرض کر دوں کہ یہ ضروری اسلامی عقائد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہونا تو چاہیے پہلے، لیکن 15 روزہ نوجوانوں کا ہمارے علاقے میں تعلیمی کیمپ ہوتا ہے الگ الگ ضروری تعلیم کے بارے میں، تو اتفاق سے یہ 1 دن پہلے ہی یہ تعلیمی کیمپ تھا، اس کی پوری اکثر ذمہ داری
میرے ہی سر پر ہوتی ہے، اس کی بھی مجھے تیاری کرنی تھی۔ اور میں یہ بھی عرض کروں، یہ جلسہ کرنے والے عاشقان رسول ہیں، ان کے بارے میں ہرگز ہم بدگمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی قابل اعتراض باتیں، انہوں نے بھی جتنی بھی قابل اعتراض باتیں تھی جو شریعت اور اسلام سنیت سے ٹکرانے والی تھی، اس کو ہرگز انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ قابل اعتراض باتوں کو وہ دور کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور بعض نہیں ہو سکی تو ان کی کچھ ان کے کہنے کے مطابق کہ ہماری کچھ مجبوری تھی، ہم آپس میں امام حسن نے جیسے صلح کی، آپسی بات چیت اور مذاکرہ کے ذریعے صلح کرنی چاہیے، نہ یہ کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے کسی کو جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں قرار دینا چاہیے، کسی کو کافر نہیں قرار دینا چاہیے۔ کافر کہنا بہت بڑی بات ہے، بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے جو بھی عشق مصطفیٰ میں گم ہو کر میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے اجلاس وغیرہ کریں تو ان کے بارے میں اچھی نیت رکھنی چاہیے۔ غلطی ہم سب سے ہو سکتی ہے اور ازالہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں آپس میں محبت سے ازالہ کرنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا اور یوٹیوب فیس بک وغیرہ پر اس پر غلط استعمال کر کے نفرت نہیں پھیلانی چاہیے۔ وقت کی تو ضرورت یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت کرے، ایک ہو جائے۔ جو نوجوان بدنگاہی کرتے ہیں، زنا کاری کرتے ہیں، ان کو بچائے۔ مسلمانوں کے خلاف جو زہر اگلا جاتا ہے، ان کے خلاف کچھ آواز محبت پیدا کرنی چاہیے، نہ یہ کہ آپسی ایسی باتیں لا کر آپس میں لڑانے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ اس کے اندر جہاں کہیں آپ کو غلطی میری معلوم ہو ضرور میری اصلاح کر دیں۔ انشاءاللہ برسر عام میں توبہ کروں گا، کیونکہ توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ جو تواضع انکساری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ کو بلند فرماتا ہے۔ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ امام اہل سنت نے جو عقائد بتائے ہیں ان تمام عقائد کو سننے، سمجھنے، اس پر رہنے، ایمان پر استقامت کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔